السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد عارف صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے دانیال بریکس کمپنی کے، اور ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہماری حکومت اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے باقی دہشت گردی کے جو معاملات رہتے ہیں اس میں کمی آ جائے، اور دوسرا جو ہے ٹیکسز کے حوالے سے، کچھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ اتنی بڑی بریکس کمپنی چلا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ تقریباً کوئی 56 ممالک کا ان کا وزٹ بھی ہے، اور اس پہ بھی ہم ڈیفرنس کریں گے پاکستان اور ادر کنٹریز کے بارے میں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد عارف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے لیے امن ضروری ہے۔ اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو خوشحالی ہوگی، اگر امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہیں ہوگی۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم ایک دہشت گردی کی جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ خاص طور پہ ہماری شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ ہمارے کے پی کے اور بلوچستان، جتنے بھی صوبے لگا لیں، پنجاب میں تھوڑی سی کمی ہے لیکن باقی جتنے بھی ادر 3 صوبے لگا لیں ان میں ہے کرائم سٹریٹ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان اور پاک آرمی کو کیا ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اقدام باقی جو اٹھائیں تو اس میں کمی آ جائے؟ ڈیفینیٹلی جو سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے کہ پاک آرمی تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ان کی جو ہے سروسز ہے وہ سب لوگوں کے سامنے، اس میں تو کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے سسٹم میں جو ہے پاکستان کو جو ہے ہماری موجودہ حکومت، ان کو اپنی پولیس کو فعال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ساری یہ پولیس کی نالائکی ہے جس میں بڑے اچھے آفیسرز ہیں۔ یہ عام آپ دیکھ لیں، روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، ان کو فعال کرنا ضروری ہے، ان کو ٹرانسپورٹیشن دینا ضروری ہے، ان کو گاڑیاں دینا ضروری ہے۔ جس پولیس والے سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے۔ جب وہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی، جب وہ اچھا کیسے ممکن ہے؟ اب ان کے سامنے جو جتنے ہیں جو اباب ہیں، تو ان کا تو سارا سسٹم ہی مائنڈلی طور پہ پریپیئرڈ ہو کہ وہ مارکیٹس میں، ہمارے پولیس کے پاس پرانا وہی اسلحہ ہے، وہی موٹر سائیکل ہے، وہی پرانی گاڑی ہیں، ان کو پیٹرول پوچھے، ان کو پیٹرول ملتا نہیں ہے۔ صحیح، یہ سارے ایشوز ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پاکستان گورنمنٹ کو پولیس کو فعال کرنا، اور سیاسی جو ہے نا مداخلت اس سے بچانا۔ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں سے 50% جرائم کم ہو جائیں گے۔ اب خان صاحب آئے ہیں۔ خان صاحب پچھلے سال جو 5 سال کا ٹرن ان کا جو گزرا ہے کے پی کے میں، انہوں نے وہاں پہ جو ہم لوگوں نے وزٹ کیا ہے کہ پولیس اور اداروں کو انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اور اچھی رپیوٹ وہاں سے ملی ہے۔ اگر اچھی رپیوٹ نہ ملتی تو آج کے پی کے میں ان کی دوبارہ حکومت نہ بنتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ باقی بھی صوبوں میں یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی پولیس کا نظام ٹھیک ہو جائے، اور خاص طور پہ ہماری پنجاب پولیس کا۔ نہیں، یہ تو ہم بھی آپ کی طرح امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر خان صاحب اچھا کام کریں گے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو مستفید ہوں گے، بلکہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے جو سیاسی حلقہ احباب ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ اس وقت تو امید لگا سکتے ہیں، اس وقت ابھی کچھ نہیں نظر۔ اس وقت تو مہنگائی میں اضافہ ہے اور عوام جو ہے پس رہی ہے، اور عوام تو خان صاحب کو اس وقت اچھا نہیں سمجھ رہی۔ اس کے افیکٹ بعد میں کیا آتے ہیں یہ ابھی تک نہیں، اب خان صاحب کے پاس بھی کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو ہے نہیں نا کہ وہ مہنگائی کم کر لیں۔ مہنگائی تو ہونی ہے، مہنگائی والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مہنگائی رک جائے۔ جتنے ملک کے اوپر قرضہ ہے، معیشت ہے ملک کی، تو اس میں تو خان صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دفعہ مہنگائی ہونی ہے، یہ آپ کو جو کڑوا گھونٹ ہے یہ پینا پڑے گا، عام پبلک کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی۔ جب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں خان صاحب کو 4-6 مہینے انتظار کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم بیسیکلی بے صبری قوم ہے، بس اٹھ بیٹھے ہیں کہ جی خان صاحب خلاف ہیں یا دوسرا بھی جو بھی ہے، ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے۔ اچھا عارف صاحب، ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کتنے ملکوں میں آپ نے وزٹ کی ہے یا آپ کاروبار کے سلسلے میں رہے ہیں، کہ وہاں کے ٹیکسز کے معاملات اور پاکستان کے ٹیکسز کے معاملات میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس والے جو ٹیکس پے کر رہا ہے اور جو نہیں دے رہا، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کوئی سہولیات نہیں ہے ان کو۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک پروگرام ہوا تھا، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، کہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے تھے وہ لوگ اگلی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، صرف انہوں نے اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام کیا تھا۔ جو نان ٹیکس پیئر تھے، یا جیسے جیسے وہ ان کی بڑھتی گئی ریشا، تو وہ نیچے چلتے جائے پچھلی سیٹوں میں۔ ایک آدمی نے وہاں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے کیوں پیچھے بٹھایا گیا، تو ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ یہ اتنا ٹیکس دیتے ہیں، آپ نے اتنا ٹیکس دیا ہے اس وجہ سے۔ تو آپ یہاں کے ٹیکسز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم صرف ٹیکس ہی دیتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی سہولیات نہیں میسر؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، اب اس ٹیکسیشن جو ایف بی آئی اس کو فعال ہونا چاہیے۔ جب ایف بی آر فعال ہوگی، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں
ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی. اسی وجہ سے موسٹلی لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب ہمارے پہ ٹیکس لگ ہی نہیں رہا, یہ سارے لوگ سیدھی سی بات ہے وہ جا رہا ہے کرپشن کی جگہ پہ, تو کیسے لوگ دیں گے؟ موسٹلی لوگ وہ ہیں کہ جو ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, وہ اس لیے نہیں پے کر رہے کہ جب ان کے کام نہیں ہو رہے. جیسے ادارہ فعال ہوگا وہ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرے گا, عام لوگ بھی ٹیکس دیں گے. وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ پوری ہماری پاکستانی قوم ٹیکس اگر زکوٰۃ سمجھ کے دے تو ملک جو ہے نا اوپر جا سکتا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ 100% میں اس بات سے متفق ہوں. کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس کے اوپر نہیں جائے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ملک جو ہے نا وہ ٹیکس لوگوں سے کلیکٹ نہیں کرے گا وہ کیسے اوپر جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے ڈیم کے حوالے سے اقدام اٹھایا, اب تو وزیر اعظم صاحب بھی شامل ہو گئے. کیا یہ آپ کی نظر میں اچھا اقدام ہے؟ بہت اچھا اقدام ہے. لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. یہاں تو لوگوں کا میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ڈیم بنے گے تو چندہ مانگ کے جو ہے ڈیم بنائے جاتے ہیں. یہ بہت سارے کویسچنز ہوئے. نہیں ظاہر سی بات ہے, چندہ مانگ کے ڈیم ہی بنا رہے ہیں نا, غلط کام پہ تو نہیں لگا رہے نا. کوئی چندہ مانگ کے نہ تو کوئی ایسی پہ تو نہیں لگ رہا نا. چندہ مانگ کے ڈیم ہی بن رہا ہے نا. پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ خوشی شاہ صاحب کی سنی تھی کہ آپ نے کالا بیگ ڈیم کے حوالے سے بھی جب چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وہ بھی ڈیم بننا چاہیے. اس کے بعد اس پہ میں توجہ دوں گا, چاہے میں یہاں سے چلا بھی گیا تو میری زندگی موت جو ہے وہ اسی کاموں میں ہی گزر جائے گی. کہ لیکن خوشی صاحب کے دوسرے دن اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ جو ڈیم ہے میری لاش سے ہی گزر کے بن. یہ خوشی صاحب کی سوچ ہے بیسیکلی. تو جو ملک کے مفاد میں ہمارا ایک ہی ڈیم کالا باغ ڈیم بن جائے تو ہمیں جہاں بجلی کی ضرورت ہے, ہمارے پاس اتنی وافر بجلی ملے گی کہ ہمیں یہ ساری جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ بحال ہو جائے گی. میرے خیال میں تو مشرف صاحب جو ہے نا ان کی بیڈ لک ہے کہ وہ واحد وہ لیڈر تھا اس ٹائم وہ ڈیم بنا سکتا. وہ جب جیسے ہی وہ سیاست میں آیا وہ اس کی وجہ سے وہ رہ گیا. وہ اپنا نام بنا سکتا تھا اگر ڈیم بنا جاتا. آپ اتنی بڑی بریکس کمپنی چلا رہے ہیں, آپ سموک کے حوالے سے بریکس کمپنیاں بند ہونے جا رہی ہیں 2 مہینے کے لیے. اس میں کیا آپ کہیں گے؟ یہ اچھا ہو رہا ہے؟ اس میں آپ کی لیبرز کو آپ کیا سہولیات پرووائڈ کریں گے؟ لیبر کے حوالے سے لیبر ملے گی, آپ کو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے زیگ کے حوالے سے, اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہے؟ جتنے بھی بڑا مالکان ہیں اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کیا؟ سب سے پہلے تو بات ہے جو زیگ ٹیکنالوجی ہے اس کو عام پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سٹی میں ایک ایسا بٹا جس کو کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کو, کسی بھی پرائیویٹ لوگوں کو اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے اس کو بنانا چاہیے. وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. سارے بٹا مالکان جو متعلقہ سٹیز کے ہوں وہاں سے لوگوں کو لے کے وہ سکھائیں, اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی لاگو کرو. اب ایسا ہے کہ اب اس میں ٹیکنالوجی نہیں ہے, لوگ کہاں سے سیکھیں گے, لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ جب یہ لوگ سیکھیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فلپائن میں, انڈیا میں, مان لیا اب فلپائن میں کون بھجوا سکتا ہے؟ کتنے لوگ فلپائن جائیں گے؟ جو فلپائن لوگ چلے جائیں گے وہ واپس آ کے کیا اسی کے پاس کام کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اس میں اب حکومت کو کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں تو حکومت کو چاہتا ہوں کہ موسٹلی جتنے بھی ہیں نا سٹیز اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر کے ایک ماڈل بٹھا لگائیں, وہاں لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی لاگو ہر ڈویژن میں تاکہ جتنے بھی لیبر ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں سے اویئرنیس کریں, اس کے بعد یہ ٹیکنالوجی آگے چلتی جائے. باقی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو بھی ہے, اس کے جس کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ اس بارے میں سوچیں گے کیسے. ظاہر سی بات ہے جب لوگ دیکھیں گے تو اویئرنیس آئے گی. پھر اس میں وہ کچھ لوگ ہوں گے جو بنا لیں گے, کچھ لوگ نہیں. میرے خیال میں یہ بگ اپنا پروجیکٹ ہے پیسے کا. جب یہ پیسہ اب عام جیسے جس مارکیٹ میں ماحولیات پہ تو اثر پڑے گا نا. نہیں ظاہر سی بات ہے, نہیں وہ جو ٹیکنالوجی آئے گی اس میں ماحولیات میں فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے اسموک آتی ہے, ہماری یہ لیبر کا بڑھے گا, اور جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے بند ہونے جا رہی ہے اس میں تو یہ کافی سارا فرق پڑے گا. ظاہر سی بات ہے, فرق تو آئے گا, نئی ٹیکنالوجی سے فرق تو آئے گا. لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ یہ پچھلا 10 سال کا ٹرن, 5 سال پیپلز پارٹی, 5 سال نون لیگ, یہ 10 سال گزرے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, بڑے دعوے کیے خان صاحب نے, 50 لاکھ گھر, کروڑوں نوکریاں. کیا خان صاحب امیدوں میں پورا اتر سکیں گے؟ اس کے بارے میں یا کوئی اور پیغام جو ہے آپ کسی بھی حوالے سے دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرا تو خاص پیغام تو نہیں ہے. میں تو گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا جو پی ٹی آئی کی اس ٹائم, تو ظاہر سی بات ہے خان صاحب پہ لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں ہیں, وہ نالائق لوگوں سے بچیں.
नालायक लोगों से क्या मतलब उनकी कंपनी से नालायक लोग हैं, कबीना से, या नहीं, हर जगह नालायक लोग होते हैं ना। वो नालायक अगर लोगों ने बहुत अच्छी उम्मीदें लगा रखी हैं तो खान साहब को नालायक लोगों से बचना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके आसपास होंगे, जाहिर सी बात है, हर जगह होते हैं, उनसे बचना चाहिए, जाहिर सी बात है। उनसे बचेंगे तो आगे चलेंगे। मशवरे देने वाले मुशीर जो होते हैं उसमें बेशुमार लोग हैं, मैं उसमें क्या हूँ, मुझसे ज्यादा वो माशाल्लाह अकल समझ रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें नो डाउट। लेकिन नालायक लोग ही मरवाते हैं, जैसे मियां साहब को नालायक लोगों ने मरवाया है, ऐसे ही खान साहब के साथ भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद आरफ साहब जो कि अपने ख्यालात का ऐलान कर रहे थे ब्रेक्स कंपनी के हवाले से। कहना था हुकूमत पाकिस्तान जो पॉलिसी ला रही है, जिग-जैग वाली जो बना रही है, प्रोजेक्ट ला रही है, वो हर डिवीजन में एक कम से कम मॉडल जो है ना वो तैयार करना चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ये टेक्नोलॉजी ऐसे है। उसमें इंशाल्लाह ताला फिर स्मोक में भी कमी आएगी और फिर भट्ठा मालकान जो है ना वो कोशिश करेंगे कि इसको लगाया जाए, चाहे वो कम कीमत हो या ज्यादा कीमत हो, कोई अफोर्डेबल होता है, कोई नहीं होता। और खास तौर पे खान साहब को एक मैसेज है कि अपने नालायक लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादे बहुत सारे किए हैं, अगर वो वादे पूरे करेंगे, डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। अगर खान साहब कामयाब हो गए तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला तरक्की और खुशहाली आएगी। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद बैरोची, BBC उर्दू।